والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه الذين نفعوا تنفيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے دل کو میسر ہے مقام قربت کی لذت، تیرے دل کو میسر ہے مقام قربت کی لذت، تجھے پھر من و سلوا کیوں نہ ہو نان جوئی. میرے واجب الاحترام عزیزان محترم و مکرم سامعین حضرات،
آج کا دن عید الاضحیٰ کا مبارک بابرکت دن ہے۔ عید الاضحیٰ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے توحید کا ڈنکا بجایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن پر اللہ کے کئی امتحانات آئے، اور ابراہیم خلیل اللہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم نے ہر امتحان کو پاس کیا ہے، ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ آپ کے سب گھر والے حتیٰ کہ آپ کے والد سب کے سب بت پرست تھے۔ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کو بنانا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ نمرود کے غلام تھے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر۔ 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ جو 2 بادشاہ مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، اور جو 2 بادشاہ کافر تھے ان میں سے ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر تھا۔ یہ 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں نے نمرود کو آ کر بتایا کہ ہم نے فلک پر ایک ستارہ دیکھا ہے کہ جو تیری زوال کا سبب بنے گا۔ وہ ستارہ ایسا ستارہ ہے کہ تیری سلطنت سب ختم ہو جائے گی۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ کیسا ستارہ ہے؟ تو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری زوال کا سبب بننے والا ہے۔ جیسے نمرود نے یہ بات سنی، اس نے آرڈر جاری کر دیے کہ اب کے بعد جو بچہ پیدا ہو سب بچوں کو قتل کر دیا جائے، جو عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں۔ یہ آرڈر جاری کر دیا۔ جس دن اس نے یہ آرڈر جاری کیا اسی رات کو
نمرود کا جو خادم تھا جس کا نام آزر تھا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، وہ نمرود کے سرہانے اس کی خدمت کر رہا تھا، اور نمرود اسے کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں تھا، وہ سو رہا تھا۔ آزر کی بیوی آزر کے قریب آئی، مقاربت ہوئی، اسی رات نطفہ ٹھہر گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس نمرود ظالم بادشاہ نے اپنے سلطنت کی شکست ہونے کے لیے، اپنی سلطنت کو گرنے سے بچانے کے لیے کئی ہزار بچوں کا قتل کیا، اللہ نے اس کے سرہانے پر اس بچے کو باپ کی شکم سے، باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں اسی رات اسی کے سرہانے ڈال دیا۔ جب کچھ ماہ گزرے، نمرود نے پھر اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ ستارہ اب کہاں ہے، وہ بچہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ نمرود کے نجومیوں نے بتایا کہ وہ بچہ تو پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے پھر آرڈر جاری کر دیا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تک جو عورتیں حاملہ ہیں ان سب کے حمل کو گرا دیا جائے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو سیدنا ابراہیم کی والدہ ایک غار میں چلی گئی اور وہاں جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سیدنا ہاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرود میرے بچے کو مروا نہ دے، تو اس نے اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور وہیں پہاڑی کے اندر چھوڑ کر آ گئی۔ کچھ ماہ گزرتے رہے، بچہ بڑا ہوتا رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آتی اور آ کر دیکھتی کہ ایک عجیب منظر ہوتا کہ اللہ کے حکم سے بچہ اپنے دونوں انگوٹھے پی رہا ہے اور ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ بچے کی پرورش ہوتی رہی، بچہ کچھ بڑا ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو گھر لے کر آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے کہ پوچھا، ماں یہ آپ لوگ ان بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا خدا کون ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ مجھے بتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ سیدنا ابراہیم کی والدہ نے بتایا کہ تجھے تیرے والد نے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ جواب دیا تو پھر سیدنا ابراہیم نے پوچھا کہ میرے والد کا خدا کون ہے؟ اسے کس نے پیدا کیا؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ تیرے والد کو نمرود نے پیدا کیا، وہ اس کا خدا ہے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم نے پوچھا کہ نمرود کا خدا کون ہے؟ اس پر سیدنا ابراہیم کی والدہ خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور دیکھا کہ ساری قوم میلے پر جا رہی ہے، تو
جس وقت ساری کی ساری قوم میلے پر چلی گئی، ان کا ایک تہوار تھا، عید تھی، سارے لوگ وہاں چلے گئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ جس وقت وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کون ایسا گستاخ ہے کہ جس نے ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ کسی نے بتایا کہ قرآن کس طرح کہتا ہے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا، پوچھا گیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم بتا، کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے جا کر پوچھو کہ تمہارے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، تم اپنے بتوں سے سوال کرو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے بت نہیں بول سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بے وقوف لوگوں، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ بت تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں، پھر تم ان کے آپ سامنے جا کر عبادت کرتے ہو، ان سے جا کر نفع مانگتے ہو، نقصان ان کی جا کر طلب کرتے ہو، تم کیسے بے وقوف لوگ ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات کہی تو یہ معاملہ نمرود تک پہنچا۔ یہ معاملہ نمرود تک پہنچا۔ نمرود کو جب اس بات کا علم ہوا، کہ ہمارے بتوں کی کسی نے گستاخی کی ہے، تو نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ میں اس ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر اس ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ تو نمرود کے حکم پر بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ 100 میٹر کے فاصلے پر اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ پرندہ بھی راکھ ہو جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم کو پنگوڑے میں ڈال کر 40 بعض روایات کے مطابق 400 لوگوں کی مدد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم کیا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی ایسی ٹھنڈی کہ تیری ٹھنڈک سے بھی ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تیری ٹھنڈک بھی ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ دے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑا امتحان کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اور پھر اگلا امتحان، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا
کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو۔ تو ملک شام کی طرف جب ہجرت کا حکم ہوا تو ملک شام کے راستے میں ایک ظالم جابر بادشاہ ہوتا، ظالم اور جابر بادشاہ آتا تھا، اور وہ بادشاہ ایسا تھا کہ وہاں سے گزرنے والے جو بھی وہاں سے گزرتا، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تو وہ بادشاہ اس بیوی کو اغوا کر لیتا، پکڑوا لیتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزرنے لگے تو آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے، اگر اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ میری بیوی کو پکڑ لے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے طوریہ اختیار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس بادشاہ کے سامنے سے گزرنے لگے تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تیری رشتے میں کیا لگتی ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن لگتی ہے، حالانکہ وہ سیدنا ابراہیم کی بیوی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے طوریہ اختیار کیا۔ اگر کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا، اگر کہتے ہیں کہ میری یہ بہن ہے تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے طوریہ اختیار کیا۔ طوریہ کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہو اور سننے والا اسے کچھ اور سمجھے، ہیلا، طوریہ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، تو اس بادشاہ نے اس حضرت ابراہیم کی بیوی کو پکڑنا چاہا، لیکن اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ وہ نبی کی بیوی تھی۔ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو اللہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس الزام تراشی کی برات قرآن میں اللہ نے 18 آیات اتاری کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے فلسطین، جس وقت فلسطین پہنچے، وہاں جا کر لوگوں کو احکامات سکھائے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، تو لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا قبلہ متعین کر دیں کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہم اس کی طرف، اس قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں، کوئی ایسی رخ ہمارے لیے مقرر کر دیں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی تو اللہ نے سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا، فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھو، ہذہ قبلتک وقبلۃ الانبیاء من بعدک، کہ یہ آپ کا بھی قبلہ ہے اور آپ کے بعد آنے والے تمام نبیوں کا قبلہ ہے۔ بیت المقدس، سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، آپ کی اولاد میں سے 4000 انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور ہر نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور بعد میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ تو پھر ایک اور امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نمرود کو جا کر تبلیغ کر، نمرود کو جا کر دین کی تبلیغ کرو جا کر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت نمرود کے پاس گئے، اسے جا کر تبلیغ کی، بتایا کہ اے نمرود، تو ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دے، تو ایک اللہ کی عبادت پہ آ جا اور مجھے تو نبی مان لے، مجھے تو اللہ کا نبی مان لے اور ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور نمرود کو جا کر یہ بات کہی تو نمرود نے کہا کہ میں تیرے رب کو نہیں مانتا، کون ہے تیرا رب؟ نمرود متکبر، مغرور اور ظالم بادشاہ تھا، مغرور اور ظالم۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ واحد بادشاہ تھا کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا پر، یہ وہ واحد بادشاہ ہے، اور کافر تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی تبلیغ کی کہ تو ایک اللہ کی عبادت پہ آ جا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے، تو نمرود نے کہا کہ میں تیرے رب کو نہیں مانتا، کون ہے تیرا رب؟ غرور میں آ کر آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیے۔ نمرود نے آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں تیرے رب کو تیر مار کر مارنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بے وقوف، کم عقل، میرے رب کو کوئی نہیں مار سکتا، میرے رب کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تیری کم عقلی ہے۔ تو جب اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا تو اللہ نے اللہ کے حکم سے اس تیر کو مچھلی کے خون سے رنگ کر نمرود کی طرف واپس پھینک دیا۔ جب وہ تیر نمرود کے پاس واپس آیا، خون سے رنگا ہوا، نمرود اور زیادہ تکبر میں آ گیا، نعوذ باللہ میں نے تیرے رب کو مار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ مغرور اور متکبر بادشاہ کہنے لگا کہ تیرے رب کی کتنی فوج ہے، تیرے رب کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس پوری دنیا کی فوجیں ہیں، کروڑوں کی فوجیں ہیں، اتنی فوج کہ جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ میں تیرے رب کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تو اپنے رب کو کہے کہ وہ اپنی فوج لے آئے اور میں اپنی فوج لے آتا ہوں اور تیرے رب کی فوج سے مقابلہ کراتا ہوں۔ اس بے وقوف کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ میرے رب کی فوج کی تعداد کوئی نہیں جانتا، اس کی فوج ان گنت ہے، اتنی زیادہ فوج ہے کہ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، تو اپنے رب کو کہے کہ فلاں دن وہ اپنی فوج بھیجے اور میں اپنی فوج لے کر آؤں گا اور تیرے رب کی فوج کے ساتھ میرا مقابلہ ہے۔ دن طے ہو گیا، دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن نمرود فلاں میدان میں اپنی فوج سمیت آئے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مقررہ دن پر اس میدان میں چلے گئے، پریشان ہیں، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوتا ہے۔ جس وقت نمرود کی پوری فوج آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ادنا سی چھوٹے سے چھوٹی فوج، مچھروں کی فوج کو بھیجا۔ لا تعداد، اتنی تعداد میں جس کی کوئی تعداد نہیں، مچھروں کی فوج آسمان سے اتری۔ جیسے نمرود کی فوج نے مچھروں کو دیکھا تو اس کی نمرود کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، بھاگنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے، کئی فوجی، کئی اس کے کارندے، اس کے لوگ ایک دوسرے پر چڑھ کر کوئی وہیں مر گئے اور سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخر میں ایک لنگڑا مچھر بچ گیا، لنگڑا مچھر۔ اس لنگڑے مچھر نے کہا اے باری تعالیٰ میری خوراک کا کوئی انتظام کیجئے، مجھے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو
نمرود کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس جا اور جا کر اس کے دماغ میں تیری خوراک رکھی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ جیسے اس کے دماغ میں گھسا اور وہ اس کے دماغ میں جب حرکت کرتا تو اسے شدت کی تکلیف ہوتی، حتیٰ کہ نمرود نے اپنے ایک آدمی کو اپنے اوپر مقرر کیا کہ جس وقت وہ مچھر اس کے دماغ کے اندر حرکت کرتا تو نمرود نے مقرر کر رکھا تھا کہ تو میرے سر کے اوپر جوتے مارتا رہے۔ جب نمرود کے سر پر جوتے لگتے مچھر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا، پھر وہ حرکت کرنے لگتا، پھر جوتے لگتے، حتیٰ کہ کئی دن تک ایسے چلتا رہا۔ 40 دن گزر گئے۔ جب نمرود کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، جا کر نمرود کو کہہ دو کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اگر تو ایمان لے آئے گا تو تیری اب بھی بخشش کر دی جائے گی۔ وہ تو اتنا قریب رب ہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف کرنے کے لیے وہ ترس رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ لیکن نمرود نے پھر بھی انکار کر دیا۔ آخر کار 40 دن گزرنے کے بعد جب مچھر ناک کے راستے سے نکلا اور وہیں نمرود کی موت ہو گئی۔ اور پھر ایک اور امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا کہ اے ابراہیم، تو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے سے معصوم دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل میں جا کر چھوڑ کے آ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 80 سال کی عمر میں اولاد دی۔ اولاد مانگتے رہے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، اے رب مجھے اولاد نصیب فرما دے، مجھے اولاد دے دے۔ 80 سال کے بعد اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اب ہم تجھے اولاد دینے والے ہیں، بیٹا دینے والے ہیں۔ جب 80 سال کے بعد بیٹا ہوا، اور بیٹا شیخار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اس معصوم دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان ویران جنگل میں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو تیار کیا، بچے کو تیار کیا، اونٹنی پر بٹھایا۔ فلسطین سے آج جس جگہ بیت اللہ ہے، جس جگہ پر آج بیت اللہ ہے، وہاں جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو جا کر چھوڑ دیا اور واپس آنے لگے۔ تو آپ کی بیوی آپ کے پیچھے چلتی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 میل تک آپ کے پیچھے چلتی رہی، اور اس نے پوچھتی رہی کہ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اتنے ویران جنگل کے اندر، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی راشن موجود نہیں ہے، یہاں کوئی گھر موجود نہیں ہے، یہاں تو درندے میرے بچے کو کھا جائیں گے، ہمیں کس کے آسرے پر، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ 3 میل تک پیچھے چلتی رہی۔ آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ جب سیدنا ابراہیم نے یہ بات کہی تو آپ کی بیوی حضرت سارہ وہیں رک گئی۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنے بچے کو، معصوم سے بچے کو، بالکل دودھ پیتے بچے کو لے کر واپس چلی گئی۔ وہاں نہ بندہ اور نہ بندے کی کوئی ذات، چاروں طرف بڑے بڑے جھاڑیاں، چاروں طرف جنگل، پہاڑیاں، کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کے پاس چند ستو کی تھیلی، تھوڑا سا پانی تھا۔ ایک دن گزرا، پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کی
جو بیوی تھی حضرت سارہ، آہستہ آہستہ ان کا اپنا دودھ خشک ہوتا گیا. جب بچے کو سینے سے لگایا تو دودھ خشک ہو گیا. کھانے کے لیے خوراک ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. چاروں طرف دیکھا کوئی نام و نشان نہیں ہے پانی کا، آبادی کا، جنگل ہی جنگل ہے، ویران ہی ویران ہے. آخر کار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، سیدنا ابراہیم کی بیوی جب دیکھا کہ بچہ بھوک سے پیاس سے بلبلا رہا ہے، وہاں 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ. آج حاجی جس جگہ پر دوڑتے ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ رہی ہیں پانی کو تلاش کرنے کے لیے. ادھر سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں. 7 چکر لگائے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. 7 چکر جب مکمل ہوئے، ادھر سے دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ کے حکم سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. سیدنا سارہ نے جب دیکھا، سیدہ سارہ نے کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر اس چشمے کو آ کر کہا، فرمایا کہ زمزم رک جا. تو وہ پانی وہیں رک گیا. اپنے بیٹے کو پانی پلایا، خود پانی پیا. اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ کڑا امتحان تھا کہ معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو ویران جنگل میں چھوڑ کر آئے. اور پھر حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو واپس لے کر آؤ. بچہ بڑا ہو چکا تھا، اللہ کا حکم ہوا کہ واپس لے کر آ گئے. روایات میں آتا ہے کہ جس وقت بچے کی عمر غالباً 8 برس ہوئی، 8 سال، پھر اللہ کا حکم ہوا. خواب دیکھا 8ویں کی رات کو، 7 ذو الحجہ کی رات کو خواب دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہماری راہ میں صدقہ کرو. صبح اٹھے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے. پھر 8ویں کی رات کو خواب دیکھا، اگلی صبح 100 اونٹ اور ذبح کر دیے. 9ویں کی رات کو پھر خواب دیکھا کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے ہمیں وہی چیز صدقے میں چاہیے، اس چیز کا صدقہ ہمیں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے میری پوری ہر چیز سے زیادہ محبوب مجھے میرا بیٹا ہے جو اللہ نے مجھے 80 سال کے بعد دیا. اور یہ بیٹا مجھ سے کئی برس تک جدا رہا، اب جو میرے پاس آیا، کھیلنے کودنے کے قابل ہوا، تو اب مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب میرا بیٹا ہے. گویا کہ رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں. اپنی بیوی کو فرمایا کہ جاؤ میرے بیٹے کی تیاری کراؤ، ہم نے کہیں مہمانی پر جانا ہے، دعوت پر جانا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر سیدنا اسماعیل کو تیار کیا گیا، لے کر چل پڑے مینا کے میدان میں. جس وقت وہاں پہنچے، جس کا قرآن نے کس طرح تذکرہ کیا، وہاں پہنچ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، قرآن میں اس طرح آتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اے میرے بیٹے، تو بتا تیری کیا رائے ہے،
اسے کامیاب نہ ہونے دو۔ شیطان فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، حضرت ابراہیم کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تجھے پتا ہے کہ ابراہیم تیرے معصوم بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بتا کہاں لے کر گیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اسے اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کا حکم ہے، تو سیدنا اسماعیل کی والدہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں، اگر اس جیسے 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں انہیں بھی قربان کر دیتی۔ وہ والدہ تھی۔ اور جب وہاں سے مایوس ہوا اور پھر سیدنا اسماعیل کے پاس گیا اور جا کر کہا اے اسماعیل تجھے پتا ہے کہ تیرا والد تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو سیدنا اسماعیل نے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو سیدنا اسماعیل کو اس نے بتایا کہ مجھے ذبح کرنے کے ارادے سے لے کر جا رہا ہے۔ تو سیدنا اسماعیل نے پوچھا کہ یہ کیوں مجھے ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ آخر وہ بھی نبی تھے، فرمایا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 7 کنکریاں اٹھا کر ماری اس کو، اور پھر جب وہاں سے مایوس ہوا تو سیدنا ابراہیم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تو اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے متبادل کوئی اونٹ ذبح کر دے، صدقہ کر دے، اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، میں کیوں ذبح نہ کروں؟ جب شیطان نے یہ بات سنی تو سیدنا ابراہیم کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، کھینچنے لگا کہ کسی طرح یہ اپنے امتحان میں فیل ہو جائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان آپ کو جیسے حکم ہوا ہے آپ اپنے حکم کو پورا کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جلا دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ اس محبت میں آ کر، میری محبت میں آ کر آپ اس اللہ کے اس امتحان میں فیل ہو جائیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے الٹا لٹا دیجئے اور نیچے سے میرے اوپر چھری کو چلائیے تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ اور جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل معصوم بیٹے کے گلے پر چھری چلانی چاہی، جیسے ہی چھری رکھی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا خبردار اے چھری، اگر تو نے میرے اسماعیل کا ایک بال کاٹا تو میں تجھے جہنم میں پوری عمر کے لیے تجھے جہنم میں جلا کے رکھ دوں گا، تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ وہ اسماعیل ہے کہ جس کی پشت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یہ وہ اسماعیل ہے، خبردار کہ تم نے اس کا ایک بال بھی کاٹا تو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر گلا کاٹ رہے ہیں، گلا نہیں کٹ رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے اور اسی چھری کو پتھر پر مارا تو پتھر تو ٹکڑے ہو گیا، اور پھر اس چھری کی نوک اپنے معصوم بچے کی معصوم گردن پر، نازک گردن پر رکھ کر نبوت والا زور لگایا۔ یاد رہے کہ ایک نبی کے پاس 400 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 400 دنیا کے پہلوانوں جیسی طاقت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پورا زور لگایا، گلے پر چڑھ گئے، اس چھری کی نوک کو سیدنا اسماعیل کی معصوم گردن پر رکھ کر پورا زور لگا دیا، لیکن چھری کیسے کاٹتی؟ حضرت ابراہیم نے چھری کو مخاطب کر کے کہا کیا چھری تم میرے بیٹے کی گردن کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری نے جواب دیا کہ اے خلیل تو مجھے
کہ چھری کاٹ، اور رب جلیل مجھے 70 بار کہتا ہے کہ چھری خبردار کہ تم نے میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا تو۔ آخر کار جس وقت پورا زور لگا دیا تو اللہ کی طرف سے ندا ہوئی کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کیا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کو بھیجا، میٹھا لے کر آئے اور وہ لٹا کر اس کو ذبح کیا۔ تو یہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ پر جو امتحان آیا، بہت بڑا امتحان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آج مسلمان سیدنا ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے کہ ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو یہ 5 منٹ کے اندر جو مسجد کے لیے جو چندہ مختصر ہوتا ہے، تو ساتھی کھڑے ہو جائیں، یہ جھولی پھیلائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو عید کا طریقہ اور عید کی نیت سمجھاتے ہیں۔ جن حضرات نے مسجد کا تعاون کرنا ہے تو ساتھی جھولی پھیلائیں گے اور مختصر سے وقت میں جلدی وہ تعاون کریں، اور اس کے بعد آپ کو عید کا طریقہ اور اس کی عید سمجھاتے ہیں۔